ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی کرے گا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، اور بے شک ہم نے اسی دنیا میں چن لیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں سے ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بہترین اوصاف، اعمال اور ان کے عقیدے کو ذکر کیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے وہی انسان بے رغبتی کر سکتا ہے، وہی انسان ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ سکتا ہے جو انتہائی درجے کا بے وقوف انسان ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بھی ذکر کی ہے کہ یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنے دین کے لیے، اپنے توحید کے لیے، اپنی دوستی کے لیے چن لیا۔ تو جو بھی انسان ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلے گا، گامزن ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بندہ ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہ آخری نتیجے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یقیناً آخرت میں کامیاب ہے، یقیناً آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہے۔ جو بھی انسان ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اپنائے گا وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست اور محبوب ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست اور محبوب ہوگا۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر جانا پڑے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے کہ آپ توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور رسول کے پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس سے اس کے رب نے کہا فرمان بردار ہو جاؤ، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرمان بردار ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دراصل ابراہیم علیہ السلام کی امامت کی بنیادی وجہ ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دین کی امامت کیوں دی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست اور خلیل کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو بھی حکم آتا ابراہیم علیہ السلام اسے سر آنکھوں پر قبول کرتے اور اس پر عمل کرتے۔ تو جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اپنے دل کی خوشی سے مانے اور اس پر عمل کرے، وہی انسان ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر دواں ہے، اور وہی انسان در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہے۔ اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بنا لے، اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آئے سر آنکھوں پر اسے مانے، اس پر یقین کرے اور اس پر عمل کرے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی، اور کہا کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، یعنی یہ دین اسلام، یہ ملت ابراہیمی، یہ توحید اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرمان بردار ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 132 ہے۔ اور اس آیت میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے نجات کا راستہ ذکر کیا ہے کہ اگر ایک انسان نجات چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے موت ایسے حالت میں آئے کہ وہ مسلمان ہو، اور ایسا تب ہی ممکن ہے کہ جب انسان ہر وقت اسی کوشش میں لگا رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان سے انسان منع ہو جائے۔ اور اگر انسان سے کہیں پر کوئی گناہ، کوئی خطائی کا ارتکاب ہو، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف انسان لوٹے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب ایک انسان اپنی پوری زندگی دین کے مطابق
گزارنے کی کوشش کرے اس کا آخری انجام اللہ تعالیٰ کبھی خراب نہیں کرتے۔ اور اس آیت میں یہود اور نصارہ اور مشرکین پر رد ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے پوری زندگی اپنے اولاد کو، اپنی امتوں کو اس طرف بلایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا لیا۔ تو یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر نہیں ہے، بلکہ یہ ان خود ساختہ باتوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو انہوں نے خود سے بنائی ہیں۔ آیتوں میں ہدایت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دین جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول اور منظور ہے، وہ دین جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جا سکتا ہے اور جہنم سے بچا سکتا ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ توحید ہے، اور یہ وہ دین ہے جو سب انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اگر ایک انسان دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو فالو کرے، کسی اور دین کے پیچھے اگر انسان چلتا ہے تو یہ کبھی بھی کامیابی کو پا نہیں سکتا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ایک انسان وفات ہو رہا ہے اور موت کی گھڑیاں ناآشوس بھی شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے وصیت کرے، اور وصیت میں سب سے بہترین چیز دین کی وصیت ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین کی وصیت کی۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ یہود نہایت ہی جھوٹے لوگ ہیں، یہود نصارہ مشرکین اور کافر جو ہے یہ نہایت ہی جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے، حالانکہ ان کا ابراہیم علیہ السلام کی دین کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔